عقل کا مسئلہ۔ عقل یا ریزن کیا ہے؟ عقل خالق کا ایک قیمتی عطیہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے کوئی مخلوق نہیں پیدا کی جو میرے نزدیک تم سے زیادہ افضل ہو۔ ما خلقت خلقا اکرم علی منک، نوادر الاصول الحکیم الترمذی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے تمام کمالات کا انحصار عقل پر اور عقل کے استعمال پر ہے۔ عقل کے بغیر کوئی بھی انسانی ترقی ممکن نہیں۔ عقل نہ ہو تو انسان پتھر کے ایک اسٹیچو کی مانند ہو جائے گا۔ وہ نہ حق کو حق سمجھے گا اور نہ باطل کو باطل۔ عقل بذات خود معیار یا کرائیٹیرین نہیں ہے۔ عقل فہم و ادراک کی صلاحیت یا ایبلٹی ہے۔ عقل کی حیثیت آلہ یا فیکلٹی کی ہے۔ عقل کی حیثیت مستقل بالذات جج کی نہیں۔ عقل حقائق سے نتیجہ اخذ کرنے کی استعداد کا نام ہے۔ Reason, the intellectual faculty by which conclusions are drawn from premises۔ عقل اور وحی یا ریویلیشن کو ایک دوسرے کا حریف بتانا بلا شبہ ایک غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وحی ایک مستقل ذریعہ علم ہے، جبکہ عقل بذات خود کوئی ذریعہ علم نہیں۔ خود وحی کی صحت پر جب کوئی شخص یقین کرتا ہے تو وہ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ اپنی خداداد عقل کو استعمال کر کے اس پر غور کرتا ہے اور پھر یقین کے درجے میں پہنچ کر وہ وحی کی صداقت کو دریافت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ عقل وحی کی مددگار ہے، نہ کہ وحی کی مد مقابل۔ عقل خالق کی دی ہوئی ایک فطری صلاحیت ہے۔ عقل کسی کی ذاتی ایجاد نہیں۔ اس معاملے میں غلطی کا آغاز یہاں سے ہوا کہ دوسری تمام چیزوں کی طرح عقل کے معاملے میں بھی کچھ لوگوں نے عقل کا غلوف آمیز تصور یا ایکسٹریم ورژن پیش کیا۔ انہوں نے انتہا پسندی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے خود ساختہ طور پر یہ دعویٰ کیا کہ عقل بذات خود حصول علم کا معیاری ذریعہ ہے۔ مذہبی طبقے نے اس تصور عقل کو درست سمجھ لیا اور وہ غیر ضروری طور پر عقل یا عقلی غور و فکر کو مذہب کا مخالف سمجھنے لگے اور وہ اس طرح کی غیر علمی باتیں کرنے لگے۔ عقل کا دائرہ الگ ہے اور وحی کا دائرہ الگ۔ عقل کا دائرہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے جہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے وغیرہ۔ اصل یہ ہے کہ عقل الگ ہے اور عقل پرستی الگ ہے۔ قرآن میں عقل کا مادہ یا روٹ ورڈ تقریباً 50 بار استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں بار بار عقل کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی عقل کے ذریعے وحی کی صداقت کو دریافت کرو۔ مثال کے طور پر قرآن کی سورہ یوسف میں یہ آیت آئی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ We have sent down the Quran in Arabic so that you may understand by applying reason۔ اسی طرح قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے نبوت کی صداقت کو دریافت کرو۔ انسان کو فطری طور پر مختلف صلاحیتیں دی گئی ہیں، مثلاً پاؤں کے اندر چلنے کی صلاحیت، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی صلاحیت، آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت، کان کے اندر سننے کی صلاحیت وغیرہ۔ انہی میں سے ایک صلاحیت عقل ہے جس کے ذریعے انسان سوچنے اور تجزیہ کرنے کا کام لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ انسان کو کامل آزادی دی گئی ہے۔ انسان کو یہ اختیار حاصل ہے
کہ وہ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرے یا وہ اس کا غلط استعمال کرے۔ اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ کان اور آنکھ کا صحیح استعمال بھی ہے اور اس کا غلط استعمال بھی۔ عقل انسان کو اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ڈیٹا جمع کرے اور پھر حاصل شدہ ڈیٹا کا تجزیہ کر کے صحیح علم تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ تاہم عقل بذات خود علم کا ذریعہ نہیں، اس لیے عقل صحیح فیصلے تک بھی پہنچ سکتی ہے اور غلط فیصلے تک بھی۔ جو لوگ عقل کو بذات خود علم کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ دراصل عقلی مدرسہ فکر یا اسکول آف تھاٹ کے انتہا پسند یا ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں۔ ایسے انتہا پسند لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ خود مذہب اور عقیدے کے دائرے میں بھی۔